تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ انسان دو چیزوں میں مبتلا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کامیابی قریب ہے۔ ایک جب حد سے زیادہ غم ملنے لگے، دوسری ہر طرف پریشانیاں نظر آنے لگی اور کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو یہ وہ وقت اور وہ جگہ ہے جہاں راستہ ضرور بدلے گا۔ امید کا ٹوٹنا بھی رب کی ایک نعمت ہے، کیونکہ یہ رب سے جڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ دنیا کی خوبصورتی اپنے دل میں بسائیں، کیونکہ جس کے دل میں خوبصورتی ہو وہی دنیا کو خوبصورت نظر آتا ہے۔ مشکل وقتوں میں بڑی بڑی مشکلات کو کم کرنا سیکھیے، نہ کہ مشکلوں کو بڑا کرنا۔ زندگی میں کامیابی کا راز ایک بڑے خواب کے پیچھے چھوٹے اقدام ہوتے ہیں۔ خوش رہنے کا راز وہی جانتا ہے جو ہمیشہ مشکلات کے باوجود مسکرا سکتا ہو۔ دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنیں، تب ہی آپ خود بھی خوش رہ سکتے ہیں۔ آپ اگر دنیا کی تمام عورتوں کے بھی برقع پہنا دیں، پھر بھی حساب آپ کو اپنی آنکھوں کا ہی دینا پڑے گا۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھیں، کیونکہ ہمیشہ غلط سامنے والا نہیں ہوتا۔ ایک انسان کتنا شریف ہے، یہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیز اسے بری لگتی ہے۔ جو چیز منہ میں میٹھی ہوتی ہے وہ ہمیشہ معدے کو تکلیف دیتی ہے۔ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اس لیے اپنے فارغ وقت کو اچھے کاموں پر صرف کریں۔ بعض اوقات لوگ جھوٹ کو سچ سمجھ کر دھوکہ کھا لیتے ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچیں جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کی ہر کوشش کامیاب ہو جائے۔ جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں وہ انصاف کا ساتھ دیتے ہیں اور سچائی پر کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ بھوکا پیٹ کبھی بھی سادہ کھانے کو حقیر نہیں سمجھتا۔ انسانی دماغ مصیبت میں اچھے کی امید لگاتا ہے اور خوشحالی میں مسائل کو سوچ کر پریشان رہتا ہے۔ بات چیت کے دوران ہمیشہ نرمی اختیار کرو اور کام کے دوران سب کو پیچھے چھوڑ دو۔ جو خواہشات پوری نہ ہو سکے ان کی وجہ سے مایوس نہ رہیں۔ پاؤں کو مٹی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ ہر دوست کو ہر راز مت بتاؤ، کیونکہ دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور اگر ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ دوست کے ساتھ ایک ہی سلوک جائز ہے اور وہ ہے وفاداری۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعاؤں پر بھروسہ کرنا حماقت ہے۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور پھر تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ ہر بزرگ کی بات میں حکمت مت ڈھونڈیں، کچھ احمق لوگ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ تم کب صحیح تھے یہ کوئی یاد نہیں رکھتا، لیکن تم کب غلط تھے یہ کوئی نہیں بھولتا۔ ہم لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا، پر ہاں یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔
پیسوں کی کمی تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے دو چیزیں خاموشی سے کرو، ایک محنت اور دوسری عبادت۔ کبھی کبھی زندگی ایسی ٹھوکر مارتی ہے کہ انسان سیدھا سجدے میں جا گرتا ہے۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو۔ جسے نماز پڑھ کر بھی سکون نہیں ملتا، اسے چاہیے کہ نماز سکون سے ادا کریں۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت کو آباد کرو۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ کبھی نہ بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے تم تو توبہ کر لو، لیکن جس کو تم نے گناہ پر لگایا وہ آخرت میں تمہاری تباہی کا سبب بن جائے۔ جب مجھے پتا چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والوں کے خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے، تو تب مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ دشمنوں کے درمیان ایسے رہو جیسے ایک زبان 32 دانتوں کے درمیان رہتی ہے، ملتی تو سب سے لیکن دبتی کسی سے نہیں۔ اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کی پناہ میں محسوس کرو، زندگی میں کبھی بھی خوف میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بدغلامی پر فخر کرتا ہو۔ زندگی ایک کھیل کی طرح ہے، یہاں بہت سے کھلاڑی موجود ہیں، اگر تم ان کے ساتھ نہیں کھیلو گے تو وہ تمہارے ساتھ کھیلیں گے۔ مایوس انسان شکایت کرتا ہے، خوش فہم انسان تبدیلی کا انتظار کرتا ہے، اور حقیقت پسند انسان تبدیلی کی کوشش کرتا ہے۔ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھال لیا وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ ہر وہ شخص عقل مند ہے جسے اپنا فیصلہ کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ جو انصاف پسند ہو وہ وفادار بھی ضرور ہوتا ہے۔ لوگوں کی راہ کا کانٹا نہیں بلکہ ایسا پھول بنو جو ہر جگہ پر اپنی خوشبو بکھیرتا ہو۔ وہ کبھی ناخوش نہیں رہتا جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کرنا سیکھ جاتا ہے۔ اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے بڑے لوگوں کی چاپلوسی کو سیڑھی مت بناؤ۔ ہر شخص کی قدر اس کے مرنے کے بعد کی جاتی ہے۔ اگر دو لوگ ایک دوسرے کے مخالف چلیں تو ضروری نہیں کہ وہ دونوں ٹھیک ہوں یا دونوں ہی غلط ہوں۔ مشورہ دیتے وقت مختصر اور اچھے الفاظ کا استعمال کریں۔ بہت زیادہ برائیوں کے درمیان اچھائی اپنا اثر کھو دیتی ہے۔ اچھے دوست کا اچھا انسان ہونا بھی ضروری ہے۔ کنجوس لوگ دولت حاصل کرنے کے باوجود بھی اسے استعمال کرنے سے ڈرتے ہیں۔ زندگی کا ایک درس یہ ہے کہ ہمیشہ نئے دوست بنائیں، کیونکہ ہمیں نئی تجارت سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ ہر ایک ناکامی ایک نئی کامیابی کا پہلو ہوتی ہے، بس ہمیں دل سے محنت کرنی ہوتی ہے۔ محبت کی قدر کرنے والے کبھی تنہا نہیں ہوتے، چاہے وہ دور ہو یا قریب۔ زندگی کی تازگی کا راز نیک سوچ اور محبت کے دل سے ہے۔ ہمیشہ امید میں رہیں، کیونکہ امید ایک چراغ کی طرح ہوتی ہے جو تاریکی کو روشن کرتی ہے۔ صبر ایک حکمت اور شکوہ احمقانہ پن کی علامت ہے۔
وہ انسان بہت خطرناک ہے جو پہلے سنتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر بولتا ہے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ چھوٹی شان کے پرندے ہی زیادہ پھر پھڑاتے ہیں، ورنہ خاندانی بازو کی اڑان میں کبھی آواز نہیں ہوتی۔ بدلہ لینے سے پہلے یہ ضرور خیال کر لیا کریں کہ آپ اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو سن کر برداشت کر لیا جائے۔ تم جتنا خاموش رہو گے اتنا اپنے آپ کو سکون میں پاؤ گے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ انسانیت کی معراج عقل میں نہیں بلکہ خاموشی میں ہے۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کہ سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ اصلی رنگ اور اصلی انسان کبھی بھی پھیکا نہیں پڑتا۔ بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا، کیونکہ سونے میں اگر دراڑ آ جائے تو اسے پگھلا کر بالکل پہلے جیسا کیا جا سکتا ہے، جبکہ اگر دراڑ ہیرے میں آ جائے تو کبھی بھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا۔ جب لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہیں ان کی اصل اوقات ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ جب کسی کے دل کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو جائے تو اسے کھٹکھٹا کر اپنی عزت نفس نہ گرائیں، کیونکہ ڈھونڈنے سے وہ ملتا ہے جو بچھڑ گیا ہو، وہ نہیں جو بدل گیا ہو۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ 25 سال کی عمر تک ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ 50 سال کی عمر تک اسی ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور 50 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں تو کوئی سوچتا ہی نہیں تھا۔ عزت کمانا چاہتے ہو تو جتنا تمہارے پاس ہے اس سے کم کا دکھاوا کرو، اور جتنا علم رکھتے ہو اتنا کم بولو۔ جہاں ذمہ داری ہو وہاں اپرچونٹی بھی ضرور ہوتی ہے۔ جب بچے کھیل کود میں مصروف ہوں تو انہیں پریشان مت کریں۔ برے لوگوں سے دور رہیں اور ان کے شر سے بچیں۔ جب آپ کسی کے قرض دار نہ ہوں تو آپ اپنا فیصلہ کرنے میں بالکل آزاد ہوتے ہیں۔ زندگی اس وقت تک آسان ہے جب تک آپ کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا، یہاں تک کہ قریبی دوست اور خاندان والے بھی۔ کسی کو بدقسمت نہ کہیں۔ کسی واقعہ کو مسلسل بیان کرتے وقت مسلسل یہ نہ کہیں کہ آپ نے دیکھا، آپ جانتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہاتھ سے لکھے ہوئے شکریہ کارڈز کا استعمال کریں، یہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتے۔ اپنے تعلقات میں عزت اور محبت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں۔ تصور کریں کہ آپ کیا بن سکتے ہیں اور پھر اس کے لیے مکمل توجہ اور یکسوئی سے پلاننگ کریں۔ وہ بات زیادہ اہم ہے جس کا آپ کو علم نہیں، بجائے اس بات کے جو آپ پہلے سے جانتے ہیں۔ بعض اوقات لوگوں کو نقصان ان کی سادگی کی وجہ سے اٹھانا پڑتا ہے۔ تندرست جسم، پرسکون دماغ اور خوشیوں بھرا گھر، یہ ایسی چیزیں ہیں
جن کو خریدا نہیں جا سکتا بلکہ ان کو کمانا پڑتا ہے۔ مسکراہٹ میں آنکھوں کا مسکرانا ہونٹوں کے مسکرانے سے زیادہ لازم ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کانفیڈنس سے بات کریں۔ جاہلیت ایک لعنت ہے اور علم ایک طاقت۔ اپنی شخصیت کو پرکشش بنائیں، اپنے دماغ کی سنیں اور درست بات کرنے پر مت ہچکچائیں۔ کام کرنے والے شخص بنو، وہ شخص نہ بنو جو صرف کام کرنے کا دکھاوا کرتا ہے۔ اپنے گھر کے کمرے کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ جب آپ کسی کے بارے میں کچھ اچھا سوچیں تو اسے فوراً بتائیں۔ یہ باتیں بتانے کے لیے اس کے جنازے کا انتظار نہ کریں۔ ہر انسان اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے۔ بغیر کسی وجہ کے خطرناک کاموں میں حصہ نہ لیں۔